لیکن ان کو اپوزیشن لیڈر بنانا جو ہے یہ تو اپنی پارٹی پہ عدم اعتماد کے مترادف ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب بہت سینئر لیڈر ہیں، بہت جو ہے وہ اچھے سیاستدان ہیں، محب وطن ہیں، اختلاف رکھتے ہیں وہ بلوچستان کے حوالے سے۔ آپ نے کہا کہ 9 میں ایک غلطی ہے، غلطی کی معافی مانگ لینی چاہیے، کیوں تحریک انصاف بارہا اب 9 مئی کی مذمت کر رہی ہے؟ بیرسٹر گوہر نے کی، آج بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ ہم فرشتے ہیں نہیں، 9 میں ایک غلطی تھی جس کی ہم سب نے مذمت کی ہے۔ نہیں دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ بہت دیر کر دی مہر ماہ آتے آتے۔ معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی کے فوراً بعد چاہیے یہ تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کی بھرپور طریقے سے اور بڑا واضح طریقے سے جو ہے وہ اس کی مذمت کرتی اور ان لوگوں کے ساتھ اظہار لا تعلقی کرتی جن لوگوں نے جو ہے وہ یہ واقعہ انسیڈنٹ یا جرم جو ہے وہ کیا تھا۔ لیکن پی ٹی آئی نے فوری طور پہ جو موقف اپنایا، انہوں نے کہا کہ جی پہلے تو کہا کہ یہ ٹھیک ہوا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، آپ کو پہلے کہا گیا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں، آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر آپ نے عمران خان کو ہاتھ لگایا تو پھر یہی ہوگا۔ اس کے بعد پھر موقف اپنایا کہ جی یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، یہ آپ نے خود کر کے جو ہے وہ دوسروں کے اوپر ڈالا ہے۔ تو وہاں سے پھر بات جو ہے وہ بگڑی اور پھر یہ 2 سال لگے ہیں ان کیسز کو فائنل ہوتے۔ تو اس کے اوپر جو بات اس وقت ڈی جی پی آر نے جو کی تھی غالباً 8 مئی 2024 کو، 1 سال بعد، اور جو اب سہیل وڑیچ صاحب کے فون میں انہوں نے جو بات کی ہے، بڑے سینئر صحافی ہیں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ درست ہوگی۔ تو اس میں جو ہے وہ اگر پی ٹی آئی کا یہ سوچ ہو تو انہیں اس بات کو پھر آگے بڑھانا چاہیے، پھر متعلقہ جو لوگ ہیں ان سے بات تو رانا کرنی صاحب، چاہیے۔ اگر عمران خان ڈے 1 پہ ہی معذرت کر لیتے، ایک ایسی صورت میں جو قابل قبول ہوتی جب وہ اطہر من اللہ صاحب کے کورٹ میں تھے، تو کیا معاملات یہاں تک نہ آتے؟ دیکھیں یہ کرمنل offense ہے نا، کرمنل offense جو ہے، دیکھیں نا جو قتل ہے اس کی سزا موت ہے، جو چوری ہے اس کی سزا جو ہے وہ 3 یا 6 ماہ ہے، لیکن چوری کا جرم جو ہے وہ ناقابل معافی ہے، اور قتل کا جو جرم ہے وہ مدعی معاف کر سکتا ہے، اور یہ بات شریعت میں بھی ہے، قانون میں بھی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو کرمنل offenses ہیں جن میں کوئی مدعی ہوتا ہے تو مدعی کے پاس، اور ایون اسٹیٹ ہر مقدمے میں مدعی ہوتی ہے، جی تو سر، اسٹیٹ مجھے کے وضاحت پاس دے یہ دیجیے گا اختیار رانا صاحب، ہوتا اگر یہ کرمنل آفینس ہیں اور آپ بڑے اس پہ کلیئر ہیں، تو معافی کیوں منگوا رہے ہیں پھر؟ بہت سے لوگ ہیں، مراد راس جیسے لوگ جنہوں نے پریس کانفرنسیں کی اور وہ کلین چٹ مل گئی ان کو۔ سہیل وڑائچ صاحب کا آرٹیکل از بینگ ڈینائڈ بائی سینیٹر فیصل واڈا، مائنڈ یو۔ نہیں، کئیوں کو معافی ملی بھی ہے، اور ان کے اوپر بھی بعض اوقات میڈیا میں آپ لوگ ہی جو ہے وہ سوال اٹھاتے ہیں۔ جہاں تک سہیل وڑیچ صاحب کی بات ہے تو چلو ان کے انٹرویو پہ تو کوئی سوال اٹھا سکتا ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات جو ہے وہ بات تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا ایک لفظ بھی جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ پورے دیکھ بھال کے اور جو ہے وہ یہ ذمہ آپ کی داری بات سے نہ درست ہے، ڈی جی آئی ادا ایس پی کیا آر گیا نے ہو۔ بالکل اپنی پریس کانفرنس میں معذرت کا کہا، 2 ٹوک کہا۔ سو اس معذرت کی نوعیت کیا ہوگی رانا صاحب؟ یہ نہیں ابھی کلیئر۔ بیرسٹر گوہر جب معذرت کرتے ہیں کہ ہم فرشتے نہیں، غلطی ہو گئی، یہ قابل قبول ہوگی یا پھر کوئی تحریری معذرت چاہیے عمران خان سے؟ دیکھیں یہ الفاظ کا تعین میں اور آپ تو نہیں کر سکتے، یہ پھر اس کس نے قسم کرنا کی ہے؟ چیزیں جو ہیں وہ جب کسی جگہ پہ کوئی اگر سینس پریویل کرے، دیکھیں نا معاملہ یہ ہے کہ یہ احساس ہے کہ اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے تو پھر اس کا حل ہے۔ غلطی کا حل اس وقت تک نہیں ہوتا کہ جب آپ اس کے اوپر ڈٹائی سے ڈٹے رہیں۔ جب احساس ہو جائے تو اتنے میں جو ہے وہ بات جو ہے وہ آدھی تو ختم ہو جاتی ہے۔
اگر کسی نے کوئی بات آگے بڑھانی ہو تو وہ اس بارے میں تعین کر سکتا ہے. سو گو کہ ایک کرمنل آفینس ہے مگر ریاست لچک دکھا سکتی ہے، نرمی دکھا سکتی ہے. سو معافی کا معاملہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان تو ہے نہیں نا سر؟ پھر آپ لوگ تو بے اختیار نہیں ہیں آپ کے پاس، یہ تو سرحد ادارے یا ریاست اور عمران خان کے درمیان رہا. نہیں جی، اٹس بٹوین اسٹیٹ اینڈ جو اکیوزڈ ہیں. اسٹیٹ مدعی ہے اور ملزمان جو ہیں وہ ملزمان ہیں. اٹس بٹوین ٹھیک. اسٹیٹ. اور رانا صاحب اہم ترین میٹنگ ہوئی ہے مری کے اندر، آپ بھی موجود تھے، آپ سے پوچھنا چاہوں گی. اسحاق ڈار نے باہر آ کر کہا کہ 26ویں ترمیم تو ہضم ہو نہیں رہی، 27ویں بھی نہیں لانے والے، ریجیکٹ کر دیا انہوں نے. کیا یہ فیصلہ ہو گیا ہے آپ کی حکومت کی طرف سے کہ کم ووٹ میں کوئی اگلی 27ویں ترمیم نہیں آنی؟ نہیں دیکھیں، 27ویں ترمیم کرنے کا فیصلہ ہی نہیں ہوا تو پھر نہ کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ تو اس کو بعد کی بات ہے نا. پہلے یہ فیصلہ ہوگا کہ 27ویں ترمیم کرنی ہے، اس کے بعد پھر اگر فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں کرنی. ابھی یہی فیصلہ نہیں ہوا کہ 27ویں جو ہے وہ ترمیم جو ہے وہ کرنی ہے. اور 26ویں ترمیم جو کہ یعنی ملک کے بہترین مفاد میں ہوئی ہے، تو اس کے اوپر ابھی اعتراضات جو ہے وہ آپ لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ ختم ہونے کا سلسلہ ہو ہی نہیں رہا. تو اس کے پیش نظر انہوں نے شاید بات کی ہوگی کہ ہضم نہیں ہو رہی. باقی 26ویں ترمیم جو ہے اس سے پہلے جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے ہی ہے نا. دیر ور ڈفرنٹ گورنمنٹس ود ان گورنمنٹ. گورنمنٹس ود ان گورنمنٹس تو چھوڑیں سر، میں آپ کی ذرا سی یہ بات وضاحت دے دوں کہ یہ ہم نہیں مخ نکال رہے، ہم نہیں کچھ کہہ رہے. آپ کے سینئر پیونی جج آج بھی 2 سینئر ترین ججز، ان میں سے ایک نے چیف جسٹس بننا تھا، وہ آج بھی تحریری طور پہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو خط لکھ رہے ہیں اس 26ویں ترمیم کے حوالے سے، فل کورٹ نہ بنانے کے حوالے سے. لیکن سر سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں کہ 27ویں تو کیا 27ویں 28ویں ہر قسم کی ترمیم آئے گی اور کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. ایسا تو نہیں کہ آپ نہیں کرنا چاہ رہے اور مقتدرہ چاہتی ہے. ساتھ ہی مری کی میٹنگ سے پہلے لگ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب بڑے ان ایکٹیو ہیں، لیکن فوراً بعد اسحاق ڈار صاحب کا آؤٹ آف نو ویئر کھڑے ہو کر کہنا کہ 27ویں ترمیم کو ریجیکٹ کرتے ہیں، نہیں آئے گی. یہ تو واقعی کھلا پیغام ہے کس کو دیا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. اور 26ویں ترمیم جو ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ دیر واز کمپلیٹ کنسنسس. مری میں جو میٹنگ ہوئی آئی واز دیئر جی. اور وہ ضمنی الیکشن کے حوالے سے میٹنگ تھی. اور وہاں پہ جو بات ہوئی ہے وہ بالکل میرے علم میں ہے، جو بھی باتیں ہوئی ہیں. لیکن یہ بات درست ہے اور اسحاق ڈار صاحب نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ کوئی 27ویں ترمیم کا نہ کوئی مسودہ، نہ کوئی گفتگو، نہ کوئی اجازت، نہ کوئی ممانعت، قطعاً کسی قسم کی ابھی چیز جو ہے نا آن گراؤنڈ نہیں ہے. یہ صرف ایک خبر بس چل پڑی ہے کہ جی 27ویں ترمیم ہوگی، 27ویں ترمیم ہوگی. ابھی تک اس بارے میں سر آپ کیونکہ موجود بھی تھے، میری بھی بڑی معلومات ہیں اس اہم بیٹھک کے حوالے سے. رانا صاحب مری کی اس میٹنگ میں کچھ اور سنجیدہ ایشوز پہ بھی بڑی گفت و شنید ہوئی ہے. سر آپ نے آئین تبدیل کر دیا ہے، سو نیا نوٹیفیکیشن تو اب ضروری نہیں ہے نا نومبر میں. آئین از اسینشلی چینج ناؤ. نہیں، اس میں کسی قانونی رائے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. دی لا ہیز بین امینڈڈ اینڈ ناؤ دی ٹینیور آف دی آرمی نیول اینڈ ایئر فورس چیف از 5 years. جب لا ہی امینڈ ہو گیا ہے تو اس میں نوٹیفیکیشن کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک، تو لا ہی امینڈڈ ہے، دیر از نو ادر نوٹیفیکیشن. اینڈ سر لیو آف ایبسنس کا ایشو بڑا اہم ہے آپ کے پارلیمنٹ میں. شیخ وقاص اکرم کا خبر ہے کہ محسن نقوی صاحب کو ان کی سیٹ دینے کا بھی فیصلہ ہوا ہے. نہیں، کوئی ایسی محسن نقوی صاحب آلریڈی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو اس لیے ڈی سیٹ کیا جائے گا. ڈی سیٹ وہ آپ کے علم میں ہے کہ ان کی جو ہے وہ ایبسنس کا ایشو ثابت ہو گیا ہے. ثابت ہو گیا ہے تو اس کے اوپر ابھی ووٹنگ میٹر آف جو ہے ٹائم وہ ہے. باقی ہے، ابھی ووٹنگ نہیں ہوئی. ٹھیک. لیکن اگر ووٹنگ ہو تو وہ اس میں ڈی سیٹ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. یہ ان سے غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے 40 جو سیشن سٹنگز ہیں
اس میں نہ صرف وہ آئے نہیں بلکہ انہوں نے اپلیکیشن وغیرہ کو چھٹی وغیرہ کی اپلیکیشن بھی نہیں دی. تو چلیے یہ تو دھڑا دھڑ اب سیٹیں خالی ہونی ہیں سر. اب بتائیے گا کہ عمران خان نے اپوزیشن لیڈرز جو ہیں وہ نامزد کر دی ہیں سینٹ کے بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی. محمود خان اچکزئی صاحب، درست فیصلہ ہے؟ دیکھیں یہ محمود خان اچکزئی صاحب بہت سینئر لیڈر ہیں، بہت جو ہے وہ اچھے سیاستدان ہیں، محب وطن ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اپنے خیالات، کچھ احساسات ہیں، اختلاف رکھتے ہیں وہ بلوچستان کے حوالے سے، لیکن وہ ادروائز جو ہے وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، اچھے پولیٹیشین ہیں. لیکن ان کو اپوزیشن لیڈر بنانا جو ہے یہ تو اپنی پارٹی پہ عدم اعتماد کے مترادف ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی درست فیصلہ اس بہت حوالے بہت سے نہیں. شکریہ. درست فیصلہ نہیں لگ رہا. اپنی ہی جماعت پہ نو کانفیڈنس ہے عمران خان کا. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور